السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمیم انصاری کی بک ڈیسٹنی ڈسٹرپٹیڈ اس کو اسٹڈی کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اور آئی فاؤنڈ اٹ اے ویری ایکسلنٹ بک۔ ہر بک کا ایک مقصد اپنا ہوتا ہے، اپنے مضامین ہوتے ہیں، اپنا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے، تو کافی ساری چیزیں ہم اس بک سے سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے اس بک سے سیکھی، جو مجھے لگتا ہے کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس دیٹ دس بک مینشنز، وہ اس میں جو اس کا تذکرہ ہے وہ پیج 110 پہ ہے، اور اس میں تمیم انصاری فرماتے ہیں کہ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں گے جو مڈ 11th سینچری تھی، یعنی کہ 1050 کے اراؤنڈ جو کرسچن ایرا ہے، اس دور کی یہ بات کر رہے ہیں، تو مسلمز ویر ہارڈ ایٹ ورک آن 3 گریٹ کلچرل پروجیکٹس۔ مسلمان جو ہے وہ 3 مختلف جن کو ہم تہذیبی ان کے پروجیکٹس تھے، ان پہ کام کر رہے تھے۔ تو 3 بڑے کام ہو رہے تھے مسلم ورلڈ میں انٹلیکچوئل لیول پہ اگر دیکھا جائے تو ایک یہ تھا جو پرسو کیا جا رہا تھا، وہ مختلف لوگوں سے پرسو کیا جا رہا تھا، جو ان پروجیکٹس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جو ان پہ کام کر رہے تھے، وہ مختلف لوگ تھے۔ ایک کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسکالر تھیولوجینس تھے، جو عالم لوگ جو ہیں وہ تھے۔ اسی طرح وہ فلاسفر سائنٹسٹ دوسرا گروپ ہے، اور تیسرا گروپ ہے صوفی مسٹکس کا، جو صوفیہ تھے تو ان کا گروپ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا گروپ ہے سکالرز تھے، سکالر تھیولوجینز جو تھے، جو مذہبی علماء جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ لوگ تھے، تو ان کی کوشش یہ تھی کہ بھائی اسلامک لا اور ڈاکٹرین کو جو ہے نا، اس کو ایلابریٹ کیا جائے، عقیدے اور لا کو جو ہے کوڈیفائی کیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مختلف جو ہے مذہب سامنے آ گئے، جنہوں نے مختلف اپنے اپروچز پیش کیے اور مختلف کنکلوژنز ڈرا کیے ود ریگارڈ ٹو جو ہمارے ظاہری اعمال ہیں ان کے متعلق، خاص طور پر مناسک اس میں آتے ہیں، حدود اس میں آتے ہیں، وراثت کے مسائل اس میں آتے ہیں، اور کافی ساری چیزیں اس میں آتے ہیں جو اسلامک لا کا یعنی کہ ڈومین آتا ہے۔ تو یہ ایک طبقہ ہے۔ دوسرا ہے جو ریسرچ کر رہا تھا کائنات پہ، دنیا پہ، اس کے اور اس کو ہم کیسے انٹرپریٹ کریں گے، فلاسفر سائنٹسٹس کا گروپ، تو ان کا یہ پروجیکٹ چل رہا تھا۔ وہ ان اے سینس سائنٹیفک اور فلاسفیکل انکوائری میں جو ہے وہ مشغول تھے۔ اور تیسرا گروپ جو ہے وہ ہے صوفیہ کا، اور ان کا جو مقصد تھا وہ تھا ٹو ڈیولپ اے ٹیکنیک فار اچیونگ پرسنل یونین ود گاڈ۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم خدا کی قربت حاصل کریں، خدا سے ان اے سینس جا ملیں دنیا میں۔ تو یہ 3 پروجیکٹس چل رہے تھے دنیا میں 11th سینچری میں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جو ہم نے سمجھنی ہے ایز اسٹوڈنٹس آف اسلام، ایز اسٹوڈنٹس آف دا قرآن، اور وہ لوگ جن کی دلچسپی اس چیز میں ہے کہ مسلمان اس وقت بیکورڈ کیوں ہیں، یہ سب جو ہو رہا ہے، یہ ڈرامہ جو گرینڈ ڈرامہ چل رہا ہے یہاں پہ، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ جو 3 گروپس ہیں، ان کے کچھ اوور لیپنگ ایریاز تھے جہاں پہ ان کا کامن گراؤنڈ تھا، جہاں پہ یہ اکٹھے کام کر سکتے تھے یا کر رہے تھے۔ لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 3 الگ ڈائریکشنز میں جو ہے مسلم امہ کو کھینچ رہے تھے، مسلم ورلڈ کو کھینچ رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں پھر کافی زیادہ جو ہے نا زیادتیاں وغیرہ بھی ہو گئی۔ اس کے تو وہ معتزلائٹ اور پھر امام احمد بن حنبل وغیرہ، وہ سب چیزیں آپ نے اسٹڈی کی ہوں گی۔ مائی پوائنٹ از، جو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر اسلام میں جو ہے فلسفے کے لیے بھی سکوپ ہے، سائنس کے لیے سکوپ ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہم صحیح قانون کے مطابق عمل کریں، صحیح عقیدے کے مطابق عمل کریں، اور اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہو اور ہم اللہ کی قربت حاصل کریں۔ یہ تو تینوں پروجیکٹس اسلام میں موجود ہیں، قرآن و سنت میں موجود ہے۔ لیکن ہماری شاید میچورٹی، جس کو ہم امہ کی میچورٹی کہیں گے یا جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کی میچورٹی کہیں گے، یہ اس حد تک ابھی نہیں پہنچی تھی یا نہیں پہنچی ہے کہ ہم ان 3 چیزوں کی ایک سینتھسس کریٹ کر پائیں۔ مائی پوائنٹ از کہ یہ ہونا چاہیے تھا اصولاً کہ دیر از اے اسکالر تھیولوجین، he is a scientist, a philosopher, at the same time he is a mystic۔ یہ تینوں ٹریڈیشنز اس ایک ہی جگہ جو ہے جمع ہونے چاہیے تھے، ایک ہی فرد میں جمع ہونے چاہیے تھے۔ لیکن جس طریقے سے ہماری سوسائٹی ایوالو ہوئی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ they take divergent paths، مختلف راستے یہ لوگ لے رہے ہیں، اور اس لیے کیا ہو رہا ہے کہ کنفلکٹ پیدا ہو رہا ہے مسلم سوسائٹی میں۔ اس لیے آج بھی اگر آپ تجزیہ کریں گے تو کچھ لوگ تو وہ تو اسکالر تھیولوجنز کے ساتھ ہے،
ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں سائنس کے ساتھ، فلسفے کے ساتھ. جو فلسفے کے ساتھ ہے، سائنس کے ساتھ ہے، ان کا اتنا ربط نہیں بنتا ہے سکولر تھیولوجنز کے ساتھ. اور جو مسٹکس ہے، اور آج بھی یہ کیفیت ہے، نوجوانوں تک میں یہ کیفیت ہے، جو مسٹک سائڈ کو امپورٹنس دیتے ہیں، ان کو تو وہ سکولر تھیولوجین بڑے فرسودہ چیز لگتی ہے، یا یہ سائنس فلسفی شاید ان کو اتنی راس نہیں آتی ہے. تو ہم نے ایز Muslims, as students of the Quran and the Sunnah of the Prophet, peace be upon him, as candidates of a change in the Muslim world, ہم نے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان تینوں چیزوں کو اپنے آپ میں جذب کریں اور کسی طریقے سے اس کو جینوئن طریقے سے، صحیح طریقے سے سنتھسائز کرے ان اے سنگل یونٹ دیٹ وی کال ایز قرآن. مجھے ایک آیت ذہن میں اس ضمن میں آتی ہیں جو قرآن میں 3-4 بار دہرائی گئی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ بڑی دلچسپ آیت مبارکہ ہے. سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ میرے خیال سے 2 بار ہے، اور پھر سورہ آل عمران میں 1 بار ہے 164 پہ، اور سورہ جمعہ میں یہ دوسری آیت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ آپ کو کتاب کا علم حاصل ہو جائے، تاکہ آپ یہ سمجھیں حلال و حرام کیا ہے، اور پھر فرائض کیا ہے، اور جن چیزوں سے آپ نے دور رہنا وہ کیا ہے، وہ سب چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں. اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لیکن حکمت بھی تو مقصد ہے قرآن کا. حکمہ مینز وزڈم، اور جو آپ وزڈم سے سمجھتے ہیں وہی حکمت ہم فی الحال سمجھیں گے کہ قرآن کا بھی مقصد ہے. تو حکمت حاصل ہو جائے، اور جو فلسفی ہے اس کا مطلب بھی ایکچولی کیا ہے، لا آف وزڈم، اٹ از اباؤٹ وزڈم. اور دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ ان کا تزکیہ ہو جائے. اور تزکیہ کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی قربت یعنی کہ آپ کو حاصل ہو جائے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہے ان دا قرآن اینڈ دا سنہ دے آر سائملٹینسلی ایگزسٹنگ. لیکن جو ہم چونکہ ہم امتی ہیں، عام لوگ ہیں، ہم کوئی پیغمبر تو نہیں ہے، اس لیے کیا ہوتا ہے کہ ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ ہمیں ان اے سینس مجبور کرتی ہے کہ ہم ایک ٹریڈیشن کو فالو کر پاتے ہیں، دوسرا ٹریڈیشن ہم سے چھوٹ جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو کانشیسلی ایک مسلم انٹلیکچوئلز کی طرف سے، مسلم اسٹوڈنٹس کی طرف سے، کینڈیڈیٹس آف چینج جو ہے، جو چاہتے ہیں کہ چینج آ جائے مسلم ورلڈ میں، ان کی طرف سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان تینوں ڈائمینشنز کو، کتاب کے علم کو بھی، حکمت کو بھی، اور تزکیہ کو اسملیٹ کر کے ایک یونٹی کے حساب سے پہلے تو اپنائے، اس کو انٹرنلائز کرے، اور اس کو لوگوں کے سامنے پھر پروجیکٹ کرے. تو دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس دیٹ آئی لرن فرام تمیم انصاری's بک ڈیسٹنی ڈسرپٹڈ. آئی ہوپ کہ اگر آپ نے یہ پڑھی ہو تو آپ یہ اپنا جو ہے مین جو چیز آپ نے سیکھی ہو ڈفرینٹ بکس سے، تو وہ آپ جو ہے شیئر کر سکتے ہیں. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.